السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اگر آج ہم مزارات اولیاء اللہ کا جائزہ لیں، ہم درگاہوں کے حالات کو بغور دیکھیں، اگر آج ہم چشم بصیرت سے درگاہوں پر غور کریں تو ہم پر یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ ہم خود مزار کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، ہم مزار کے مراتب کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ہم صاحب مزار کے قول پر عمل نہیں کرتے ہیں، ہم ان کی زندگی کو مشعل راہ نہیں بناتے ہیں، ہم حاضری کے آداب کو ملحوظ نہیں رکھتے ہیں، ہم حاضری کے آداب کو بجا نہیں لاتے ہیں۔ آج اکثر و بیشتر مزاروں پر، درگاہوں پر عورتیں کثیر تعداد میں جاتی ہیں، جو بالکل خلاف شرع ہے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، فرمان رسول کے خلاف ہے، فرمان حدیث کے خلاف ہے۔ کوئی مفتی جواز کا فتویٰ نہیں دے سکتا ہے، کوئی عالم دین جائز نہیں کہہ سکتا ہے، کوئی فقہ اس کو درست نہیں کہہ سکتا ہے۔ امام عشق و محبت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی سے جب پوچھا جاتا ہے کہ عورتوں کو مزارات پر جانا جائز ہے یا نہیں ہے، تو امام عشق و محبت عشق رسول میں ڈوب کر علمی جاہ و جلال کے ساتھ جواب دیتے ہیں، ارے یہ نہ پوچھو کہ جائز ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہ پوچھو اس عورت پر کتنی لعنتیں ہوتی ہیں، فرشتوں کی کتنی لعنت ہوتی ہے جب صاحب مزار کی، اور کتنے شیطان اس کے پیچھے لگتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، سوچنے کی بات یہ ہے، حج جیسا مقدس فرض بھی بغیر محرم کے عورت ادا نہیں کر سکتی ہے، بغیر محرم کے نہیں جا سکتی ہے، بغیر محرم کے رخت سفر نہیں باندھ سکتی ہے، بغیر محرم کے مقدس خانہ خدا کے لیے روانہ نہیں ہو سکتی ہے، تو مزارات پر جانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ہماری ماں اور بہنیں کان میں روئی ڈال کر بیٹھی ہیں، لاکھ منع کرنے کے باوجود مزارات اولیاء اللہ پر جاتی ہیں، بار بار روکنے کے باوجود مزارات پر حاضری دیتی ہیں اور باعث اجر و ثواب سمجھتی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمیں چاہیے کہ اپنی ماں اور بہنوں کو مزارات پر جانے سے روکیں، ہم اپنی ماں بہنوں کو درگاہوں پر جانے نہ دیں، ہم اپنی ماں اور بہنوں کو مزارات پر جانے سے سخت منع کریں، ورنہ ان کی عورتوں کے ساتھ ہم بھی ذمہ دار ہوں گے، ورنہ ہم بھی گناہ گار ہوں گے۔ درگاہوں کے منتظمین کو چاہیے عورتوں کے آنے پر پابندی لگائیں، مزارات کو منتظمین کو چاہیے کہ عورتوں کے آنے پر پابندی لگائیں، ورنہ ان عورتوں کے ساتھ ساتھ درگاہوں کے منتظمین بھی گناہ گار ہوں گے، درگاہ کے مجابرین بھی گناہ گار ہوں گے، اور درگاہ کے ذمہ دار بھی گناہ گار ہوں گے۔ ایک بات اور واضح کر دینا چاہتا ہوں، ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو عورتوں کو مزارات پر جانے سے روکے وہ دیوبندی ہے، جو عورتوں کو مزارات پر جانے سے روکے وہ وہابی ہے، جو عورتوں کو مزارات پر جانے سے روکے وہ اہل حدیث ہے۔ یہ بالکل ذہن سے نکال دیجئے۔ امام عشق محبت فاضل بریلوی، جنہوں نے نوک قلم سے قصر وہابیت میں زلزلہ برپا کر دیا، جنہوں نے اپنی تحریر سے دیوبندیت کا قلعہ قمع کر دیا، وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو مزارات پر جانا سخت منع ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم بڑے زور سے نعرہ لگاتے ہیں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم جذباتی انداز میں نعرے لگاتے ہیں خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم جوش میں نعرے لگاتے ہیں رسول پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم پرتباک انداز میں نعرے لگاتے ہیں اولیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کیا ہم نے غور کیا رسول کے دامن پناہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا غوث کے دامن سے لپٹ جانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا خواجہ کے دامن سے وابستہ ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اولیاء کے دامن سے وابستہ ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ جو رسول کے دامن پناہ لیتے ہیں وہ پابندی شریعت ہو جاتے ہیں، جو غوث کے دامن سے لپٹ جاتے ہیں دنیا اس کی ٹھوکر میں ہو جاتی ہے، جو خواجہ پیا کا دامن تھام لیتے ہیں ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتباع شریعت میں گزرتا ہے، جو اولیاء کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں وہ فرائض و سنن کے پابند ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو صدیق اکبر بن گئے۔
سبحان اللہ۔ ایک چور غوث اعظم کے دامن سے وابستہ ہو گیا تو ابدال وقت بن گیا، نظام الدین اولیاء خواجہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو مخدوم جہاں ہو گئے۔ ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں، ہم نعرے لگاتے ہیں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہم مسجد میں جانے کی زحمت گوارا نہیں کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں رسول پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہم ماہ رمضان کے روزے بلا عذر چھوڑ دیتے ہیں اور ہم نعرہ لگاتے ہیں خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہم فرائض کو فراموش کر جاتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں رسول پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ سنتوں کو ترک کر بیٹھے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں رسول پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن کی تلاوت چھوڑ بیٹھے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں رسول پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، مجھے کہنے دیا جائے کہ ہم نے رسول پاک کا دامن پکڑا ہی نہیں ہے تو چھوڑنے کا سوال ہی سوال کیا ہوتا ہے؟ ہم نے غوث کا دامن پکڑا ہی نہیں ہے تو چھوڑنے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ ہم نے خواجہ کا دامن پکڑا ہی نہیں تو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ جس دن ہمارے ہاتھ میں رسول پاک کا دامن آ گیا، جس دن ہم دامن رسول سے وابستہ ہو گئے، اس دن ہم نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ جس دن ہمارے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن آ گیا، اس دن فرائض کو ترک کرنا دور کی بات ہے، ہم سنت کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جس دن خواجہ پاک کے دامن سے وہ لپٹ گئے، کوئی بھی کام خلاف شرع نہیں کریں گے۔ جس دن رسول پاک کے دامن سے وابستہ ہو گئے، دنیا ہماری ٹھوکر میں ہوگی۔ تو پیارے دوستو، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے